معزز خواتین و حضرات، اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گا میجر جنرل طارق محمود ستارے جرت کو۔ آپ اس وقت نیشنل گارڈز میں ڈائریکٹر جنرل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کارگل اور وار اینڈ ٹیرر کے ہیرو میجر جنرل طارق محمود، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور یقیناً ایز اے سینئر آفیسر آپ سے یہ سوال ہم ضرور کریں گے کہ آج ہمارے جوانوں کا آپ کا کیا پیغام ہوگا، لیکن اس سے پہلے لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو دا ٹائم وین یو ور اے ینگ میجر یور سیلف، اور کارگل جیسے مشکل اور سخت محاذ پہ آپ بطور کمپنی کمانڈر تعینات کیا گیا تھا۔ آپ کو ایک مشن دیا گیا، دشمن سے ایک ایسی پوزیشن، ایک ایسی چوکی کو خالی کرانا جو شاید اس کے لیے ایک ایڈوانٹیج بن سکتی تھی، اور وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے آپ پہ زیادہ کارگر حملے کر سکتا تھا۔ اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی، یہ ذرا ہمیں بتائیے۔ جی 99 میں میری کمپنی جس پہاڑی سلسلے پر دفاع لیے ہوئی تھی وہ کافی دنوں سے دشمن کے مسلسل حملوں کی زد میں تھا، لیکن الحمدللہ ہم کامیابی سے اپنے علاقے کا دفاع کر رہے تھے۔ 27 جون کی شام کو میرے بٹالین کمانڈر نے مجھے ٹیلی فون پر مطلع کیا کہ انٹر بٹالین گیپ میں ایک جگہ پر دشمن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر صورت میں ہر قیمت پر وہ علاقہ دشمن سے خالی کراؤں۔ میں نے اپنے ڈیفنس میں سے کچھ ٹروپس کو لیا اور دشمن کی پوزیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح کے قریب ہم دشمن کے قریب ایک پوسٹ پر پہنچے۔ وہاں جا کے میں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنے حملے کا منصوبہ ترتیب دیا، اور صبح 10 بجے 2 اطراف سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ دشمن دن کی روشنی میں ہم سے حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہم بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے ان کے کافی قریب پہنچ گئے۔ 200-250 میٹرز کے فاصلے پر تھے جب دشمن نے ہمیں دیکھا، اور وہاں فائر ایکسچینج شروع ہو گیا۔ تو ہم فائر اور آڑ کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ اس دوران دشمن کا نقصان بھی کرتے رہے۔ میرے ہیلمٹ پر بھی 2 گولیاں لگیں، لیکن الحمدللہ وہ ڈیفلیکٹ ہوگی اور میں محفوظ رہا۔ جب میں دشمن سے کوئی 50-60 گز کے فاصلے پر پہنچا تو ایک گولی میرا ہیلمٹ توڑتے ہوئے میرے سر میں لگی اور میں زخمی ہو گیا، لیکن میں نے اپنے جوانوں کو بتایا کہ وہ حملے کو جاری رکھیں۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد میرے کچھ جوان چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بچے کچھ دشمن کو بھی مار بھگایا، اور یوں 28 جون دن کو 1 بجے ہم نے کامیابی سے اپنا علاقہ دشمن سے خالی کرا کے وہاں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ اچھا جنرل طارق، آپ نے بطور کمانڈنگ آفیسر نارتھ وزیرستان میں بھی فرائض سر انجام دیے، اور وہاں بھی آپ نے بے پناہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک مرتبہ پھر آپ شدید زخمی ہوئے اور ماشاءاللہ غازی ٹھہرے۔ میں چاہوں گا کہ اس مارکے کی بھی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی 28 جون 2009 کو میں ایک فوجی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس قافلے نے 21 کلومیٹر کے مشکل راستے سے گزر کر اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ 14-15 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں وائرلیس پر اطلاع ملی کہ شرپسند ایک بڑی تعداد میں اس علاقے میں موجود ہیں، اور ان کا منصوبہ ہے کہ وہ ہمیں گھیر کر یرغمال بنا لیں۔ ابھی یہ بات چیت جاری تھی کہ ہمارے اوپر فائر شروع ہو گیا، اور پہلے حملے میں ہی ہمارے کچھ لوگ زخمی ہو گئے۔ میرے دائیں بازو میں 2 گولیاں لگیں، اور ہم نے ادھر پوزیشن سنبھال کر جوابی فائر شروع کر دیا۔ میرا وائرلیس سیٹ بھی تباہ ہو گیا تھا، تو مجھے صورتحال کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گن شپ ہماری مدد کو پہنچا، اور اس نے فضا سے دشمن کو انگیج کیا، تو مجھے اپنی پوزیشن سے باہر نکل کر صورتحال کو جاننے کا موقع ملا۔ مجھے معلوم ہوا کہ لیفٹیننٹ کرنل طاہر جو اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے وہ شہید ہو چکے۔ تو میں نے فوراً اس قافلے کی قیادت خود سنبھال لی، اور میں نے قافلے کو ری آرگنائز کیا، اور ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے رہے۔ اس سارے عمل کے دوران مجھے مزید 3 گولیاں دائیں ٹانگ میں لگیں، لیکن الحمدللہ میں چلنے کے قابل رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس ایک میری یونٹ کی QRF بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کو میں نے ٹاسک کیا کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ پوری ایمبوش سائٹ کو سکین کرے تاکہ ہمارا کوئی شدید زخمی
یا شہید پیچھے نہ رہ جائے. تو انہوں نے بہت سی فائرنگ کے باوجود بھی, شدید فائرنگ کے باوجود بھی بڑی بہادری سے یہ کام کیا, اور ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے رہے اور شام تک ہم اپنے کیمپ میں پہنچ گئے. جس وقت یہ مقابلہ جاری تھا اس وقت مسکرینٹس نے BBC ریڈیو کو ٹیلی فون کر کے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے اس پورے قافلے کو یرغمال بنا لیا ہے اور سب اب ہماری قید میں ہیں. تو الحمدللہ ہم نے نہ صرف ان کا یہ منصوبہ ناکام بنایا بلکہ اس پورے مقابلے کے دوران ان کو اتنا نقصان پہنچا دیا کہ پھر ایک طویل عرصے تک وہ اس علاقے میں کوئی شرارت کرنے کے قابل نہیں رہے. اچھا خواتین و حضرات, ایک دلچسپ اتفاق کے سارے معاملے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جنرل طارق تو جانتے ہی ہیں کہ 2 جون 1999 کو کارگل میں جنرل طارق زخمی ہوئے, شدید زخمی ہوئے اور پھر غازی ٹھہرے, اور پھر ٹھیک 10 سال کے بعد 28 جون 2009 کو آپ نارتھ وزیرستان میں دوبارہ شدید زخمی ہوئے اور پھر غازی ٹھہرے. میں جنرل طارق سے آن اے لائٹر نوٹ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ 28 جون 1999 آپ زخمی ہوئے, غازی ٹھہرے, 28 جون 2009 کو آپ زخمی ہوئے, غازی ٹھہرے, پھر ٹھیک 10 سال کے بعد 28 جون 2019 کو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ 2019 کے سال میں شاید دشمن کو بہت جلدی تھی, تو فیبری میں ہی ہم ان کو چائے پلا کے ان کو فارغ کر دیا تھا. اچھا جنرل صاحب, یہ جو پوری جنگ ہم نے لڑی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 جوانوں پہ ہمارے 1 افسر شہید ہوتے ہیں, اور یہ ریشو پوری دنیا میں سب سے ہائی تصور کی جاتی ہے. دنیا میں عموماً ریشو 100 پر 1 آفیسر ہے. سب نے مل کر اتنی قربانیاں دیں, جوانوں نے بھی, آفیسرز نے بھی. ان جوانوں کی شہادتوں اور قربانیوں کو اب آج آپ ایک سینئر آفیسر کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, اس ریشو کے زیادہ ہائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا آفیسر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے, اور جتنی بھی مشکل صورتحال ہو سب سے آگے ہوتا ہے. اور ہماری افواج پاکستان کی یہ قربانیاں, یہ ساری قربانیاں ہمارے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ہیں, اس عہد کی وفا کے لیے ہیں جو ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے. اور صرف افواج پاکستان کی قربانیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے باقی ادارے, پولیس, رینجرز, FC, باقی جو ایجنسیز ہیں, ان سب نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ہمارے سیولینز نے بے شمار قربانیاں دی ہیں, فاٹا کے لوگوں نے, سوات کے لوگوں نے, انہوں نے اپنے جان و مال کا نقصان اٹھایا ہے, انہوں نے اپنے علاقوں سے ہجرتیں کی ہیں. ان تمام قربانیوں کے بعد جا کے ہم یہ جنگ جیت پائے ہیں الحمدللہ. اور میں سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں شہداء کے لواحقین کو, جو کرنل طاہر کا میں نے ذکر کیا, میرے ساتھ وانا میں شہید ہوئے. وہ ترکی میں ایک اسائنمنٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے اور فیملی جانا تھا انہوں نے, اور ان کے بچے اپنا سامان باندھ کے بابا کا انتظار کر رہے تھے, لیکن بابا سب زلالی پرچم میں آئے. تو یہ قربانیاں ہیں سب لوگوں کی. میرا ایمان ہے کہ جس قوم کی مائیں اپنا ایک بیٹا شہید کرانے کے بعد اپنا دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں, جس قوم کا باپ اپنے شہید بیٹے کو فخر سے سلوٹ کرتا ہے, جس قوم میں شہادت پر مبارکیں دی جاتی ہیں, اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. بے شک, انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جنرل طارق, آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ.